إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. مطلب سامعین اکرام، ہمارے سماج کے اندر جہاں بہت سی برائیاں ہیں اس میں ایک سود بھی ہے. سود لعنت ہے. یہ سود لینا دینا قطعی حرام ہے. قرآن سے بھی اس کی طرف مکمل طور سے اشارے موجود ہیں اور حدیث میں موجود ہیں. میں نے آپ سے قرآن کی آیت پڑھا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو ترک کر دو اگر تم مومن ہو. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان کو چھو دیا ہو. وہ خبتی کی شکل میں ہوں گے، جو ہے بے پریشان حال ہوں گے، ایسے وہ قیامت دن اٹھیں گے. یہ سود کا ببال ہے، سود کا یہ گناہ ہے. اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث ملتی ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، کہ رسول نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو سود کھانے والے ہیں اور جو سود کھلانے والے ہیں. مطلب جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، لعنت فرمائی ہے. کہا اتنا ہی نہیں، جو سود کو لکھتا ہے، سودی کاروبار کو جو لکھتا ہے اور جو اس کے دو گواہ ہوتے ہیں اس میں اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں. ذرا کیجئے سود کتنا بدترین عمل ہے کہ لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، گواہ پر بھی لعنت ہے. اس طرح سے ہم اللہ کی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود ایک بار سود کھاتا ہے وہ اس کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے اپنی ماں سے 36 بار جنا کیا ہو. ذرا کیجئے کہ 1 روپیہ سود کھانا اپنی ماں سے، سگی ماں سے جو ہے 36 بار جنا کے مترادف ہے. ایک اور حدیث یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ الربا 73 بابا، کہ سود کے 73، ایک حدیث میں 72 آیا ہے، 73 درجے ہیں. سود کے 73 باب ہیں. ان میں سب سے کمتر یہ ہے، سب سے آسان یہ ہے کہ آدمی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، سب سے کمتر ہے. ذرا کیجیے سود کے 73 گناہ ہیں، درجے اس کے ہیں، سب سے کمتر یہ ہے کہ اگر ماں کے ساتھ زنا کرے. مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، کتنا بدترین عمل ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سود کا سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کا زنا کرے. اللہ سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں سود سے منع کیا ہے. وہ حدیث بھی مسلم کی حدیث آپ کو معلوم ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا میرے خواب میں مجھے معراج ہوا، میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک نہر ہے، جو نہر خون سے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے کنارے میں ایک آدمی کھڑا جس کے ہاتھ میں پتھر ہے. وہ آدمی جو نہر کے اندر ہے جب نکلنا چاہتا ہے تو وہ آدمی جو باہر کھڑا ہے پتھر سے مارتا ہے، پھر وہ واپس ہو جاتا ہے. یہی بار بار عذاب ہو رہا ہے. اے لوگوں، سود کھانا بہت بدترین عمل ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ سود کون کون سی شکلیں ہوا کرتی ہیں، کون شکلیں ہوا کرتی ہیں. جو پہلا سود جیسے ہم عام طور جانتے ہیں، سب جانتا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے 100 روپیہ لیا ہے اور وہ بدلے سے 25 میں لیتا ہے تو یہ سود ہے. یہ سود 25 پر جو زیادہ ہوا وہ سود ہے، یہ حرام ہے. ایسا لینے والا اللہ نبی کے قرآن حدیث کے مطابق اللہ بہت ملعون آدمی ہے وہ، اور جو ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اسی طرح سے اسی طرح سے اگر ہم سونا کو سونا سے بیچتے ہیں، اگر سونا کو سونا سے بیچتے ہیں، اگر اس میں زیادتی ہو جاتی ہے، یہ بھی سود ہے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ بلا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، کہا مثلا بمثل، کہ سونا کو سونا سے مت بیچو مگر برابر ہونا چاہیے، برابر ہو. اور کہا قدر بیدن، نقد ہونا چاہیے. یعنی سونا کو سونا بدل رہے ہیں. میرے پاس سونا ہے، پرانا سونا ہے، نئے سونا مجھے خریدنا ہے، تو ہم پرانا سونا کو بیچ رہے ہیں. ہم 100 گرام سونا دیتے ہیں، 50 گرام سونا ہمیں دے رہا ہے. تو ایسا کرنا یہ حرام ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ سونا کو سونا سے بیچنا ہو، جیسے گیہوں کو گیہوں سے بیچنا ہو تو برابر سے ہوگا، جو ہے جو کو جو سے بیچنا ہو تو برابر ہوگا.
اور کہا بالکل نقد ہوگا، ادھار نہیں ہو سکتا اس میں جو ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونا کو بیچنا ہے تو سونا کا پرانا سونا کا بادام نکالیے، لگائیے، اس کو پرانا سونا کو بیچ دیجیے، اور جو پیسہ ہوتا ہے نیا سونا خریدیے، اور اس کو جو قیمت ہوتی ہے آپ اس کو پیسہ پہلے لے لیجیے، اسے لے لیجیے، پھر اس کو دیجیے۔ یہ طریقہ صحیح ہے۔ لیکن اگر بس بدلان کرتے ہیں تو یہ بدلان میں چونکہ زیادہ کم ہو رہا ہے، یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں ہماری مائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں برتن بیچتی ہیں، پتیلی بیچتی ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ نئی پتیلی کا پرانی پتیلی جو ہوتی ہے اس کے آدھے قیمت میں بیچی جاتی ہے، آدھا۔ اگر ہم کو 1 کلو پتیلی ہماری پرانی پتیلی ہے، نئی پتیلی تو آدھا کلو پتیلی ملے گی، اس طرح والا ہوتا ہے۔ عورتیں ویسے بیچتی ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پتیلی بیچ دیجیے، پیسہ لے لیجیے، اس کے بعد نئی پتیلی جو خریدنا ہے خریدیے۔ تو ایسا کرتے جائز ہے، لیکن اگر ہم جو ہے صرف بدلان کر لیتے ہیں تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب ایک جنس کا اسی جنس سے جو خرید و فروخت ہو رہا ہے اس میں زیادہ ہونا یا کم ہونا، زیادہ زیادتی ہونا، کمی ہونا، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ کیش ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر جنس بدل گیا تو وہاں ادھاری کرنا جائز ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں فائننس کا معاملہ ہوتا ہے، ہم گاڑی خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، وہاں فائننس کرواتے ہیں۔ فائننس بھی چونکہ فائننس کے اندر بھی جو ہے جب ہم جو ہے قسط وار پیسہ دیتے ہیں وہاں پیسہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا بھی جو سود کے زمرے میں آتا ہے، فائننس کرانا بھی سود کے زمرے میں آتا ہے، سود میں یہ بھی سود کرتا ہے۔ ہاں، اگر ہم کچھ خرید رہے ہیں، اگر جتنی قیمت ہم جو ہے نقد لینے میں ہے ویسی قیمت ادھار لینے میں بھی ہے، اگر وہاں قسط دینے پر اس کا روپیہ نہیں بڑھ رہا ہے، اس کی جو ہے اس کا پیسہ نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ اس کی جو ہے اس کی قیمت متعین ہے، ابھی دیں یا قسط بار دیں، تو ایسی صورت میں جو قسط پر ہم قسط لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں کہا کہ ہمارے سماج کے اندر کافی جو ہے سودی کام ہوتا ہے۔ ہمارے سماج دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھرنے کا معاملہ ہے، بھرنے کا رواج ہمارے یہاں ہے، لوگ زمین بھرنا پہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں۔ جو جس کو زمین دیا ہے وہ زمین کا استعمال کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، بعد میں پھر اس سے پورا پیسہ لیتا ہے، یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس بات کی ہے کہ سودی کاروبار سے بچیں، یاد رکھیں ہمیں مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بچانا ہے۔ اگر ہمارے عمل کا سود ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ سود کھانا جو ہے اپنی ماں سے 73 بازرہ کے برابر کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ یہ اس بات کی ہے کہ سودی کاروبار سے بچے، ہم وہ کام کریں جو سود سے نہیں ہو، سودی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کی ہمیں جو ہے اس پر دھیان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے کو توفیق دے، آمین۔